بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پل صراط سے گزرنے والوں کے الگ الگ انداز۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اسے پاک دیں گے جسے اللہ پاک چاہے گا۔ لوگ اس پر سے گزریں گے، کچھ پلک جھپکتے کی طرح، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے، رب سالم رب سالم، یعنی اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ کچھ مسلمان نجات پائیں گے، کچھ زخمی ہوں گے، کچھ الٹ جائیں گے، کچھ منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ صدر الشارع بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی کہتے ہیں، صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو پشت جہنم پر نصب یعنی قائم کیے جائیں گے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے، پھر اور انبیاء و سلام، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی، اور حساب اختلاف مال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ کچھ تو ایسے تیز کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کنڈا جو ابھی چمکا اور غائب ہو گیا، اور کچھ تیزی سے ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور کچھ جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور کچھ جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں کہ کچھ شخص سوری پر گھسیٹے ہوئے اور کوئی چینٹی کی چال چلتا ہوا گزرے گا، اور پل صراط کی دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ پاک ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑیں گے، مگر کچھ تو زخمی، کچھ نجات پا جائیں گے، اور کچھ کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک یعنی کہ برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ، جب چلوں تاریخ راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور خدا کے ساتھ ہو۔ یا الہی، جب سر شمشار پر چلنا پڑے، رب سالم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی، نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، اے پوش خالق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے دوسرے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی صدمے سے باہر کیسے نکلیں؟ جو تکلیف اچانک ملتی ہے یا جن کے ہونے کا تصور بھی نہیں ہوتا، اس میں واقعی بہت درد ہوتا ہے، عجیب سی بے یقینی سی کیفیت ہوتی ہے، بار بار ٹوٹنا اور تڑپنا پڑتا ہے، خود پر بس نہیں چل رہا ہوتا، دلی جذبات اور وسوسے، احساسات پر قابو نہیں ہو رہا ہوتا، تبھی بھی رونا، خاموشی، اداسی، الگ تھلگ رہنا، دل نہ لگنے والی حالاتیں ہمارے اندر بسیرا کر لیتی ہیں۔ اس صورت میں بھرپور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو شعوری طور پر 3 بنیادی باتوں کو بار بار احساس دلوائیں۔ پہلی بات کہ سنبھالنے میں اگرچہ تھوڑا وقت لگتا ہے، مگر وقت گزر ہی جائے گا، اور آہستہ آہستہ دلی اور ذہنی دماغی کیفیات میں مضبوطی آتی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ صرف آپ خود ہی اپنے آپ کو بہتر حالات میں دوبارہ لا سکتے ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو اپنی باتوں سے حوصلہ اور سہارا تو دے سکتے ہیں، مگر اس حالات سے خود آپ نے ہی نکلنا ہے۔ تیسری بات کہ اس میں ضرور رب کی کوئی مصلحت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ جو ہوتا ہے رب کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر موجودہ صدمے کا اللہ تعالیٰ بہترین بدل بھی لائے گا۔ حرف آخر یہ ہے دوستو کہ آپ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھا کریں، اپنے دل کی مضبوطی کو بڑھائیں،
جیسے ہم روزانہ یا مہینہ تھوڑی تھوڑی بچت کرتے ہیں کہ کہیں مستقبل میں کام آ جائے، اسی طرح اپنے مضبوط جذبات اور احساسات کو بھی حوصلے کے گلے میں جمع کرتے رہیں۔ روزانہ رب سے ہمت و حوصلے کی دعا مانگا کریں کہ کچھ دکھ اور حادثات ہمیں مضبوط بنانے اور ایسے سبق سکھانے آتے ہیں جو آگے زندگی میں کام آنے والے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا تیسرا عنوان شروع کرتے ہیں، لوگوں کے طعنے اور آپ کا صبر۔ جس دن سے آپ نے اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کا فیصلہ کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ اسی دن سے آپ مائکروسکوپ کے نیچے آ جائیں گے۔ اب ہر ایک آپ کے ہر عمل کا بڑی باریکی سے جائزہ لے گا۔ ممکن ہے کوئی آپ کو مولوی کہہ کر چڑھائے تو کوئی استہزائی انداز میں صوفی کہہ کر تنگ کرے، کوئی آپ کی مثبت تبدیلی یعنی پازیٹیو چینجز پر ہنسے تو کسی کو اچانک آپ انتہا بہت ہی پسند نظر آنے لگے۔ اگر داڑھی رکھ لی تو مطمئن ہے کہ قریبی گھر والے ہی اسے کٹوانے پر زور دیں گے۔ اگر کوئی بہن حجاب کرنے لگی تو فوری طور پر اسے اس کی دوسرے گناہ یاد دلا کر منافقت کے طعنے دیے جائیں گے۔ اگر دینی محفل میں بیٹھنے لگے جو اس سے جوانی کا ابال کر حوصلہ شکنی ہی جائے گی، غرض اپنے پرائے سب جان کو آ جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہو، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ بھی ہو تو جان لیں کہ یہ آپ کا دین راہ میں پہلا امتحان ہے۔ اگر آپ اس مقام پر گھبرا گئے یا اس زیادتیوں کا جواب دینے لگے تو ناکام ہو جائیں گے۔ آپ سخت بات کا جواب نرمی سے دیں، تنقید کو مسکرا کر سہ جائے اور بحث مباحثے کے بجائے خاموشی سے دین پر چلنے کو اپنی کوشش کرتے رہیں۔ حق کی راہ میں مزاحمت نہ کریں، ایسا ممکن نہیں۔ اگر مزاحمت نہیں آ رہی تو غور کریں کہ کہیں آپ باطل سے کوئی جینٹلمین ایگریمنٹ تو نہیں کر رہا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرا۔